دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر اور اس کی شخصیات پر اور ان کی مقدسات پر باہر سے یا اندر سے حملے نہ ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذخیرہ کی تطہیر کریں۔ ہم میں سے جو صاحب فکر علماء ہیں، جو تحقیق اور تدقیق کے راستوں کو باریکی سے جانتے ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر امت مسلمہ کو ایک ایسا تفاسیر کا ذخیرہ، ایسا احادیث کا ذخیرہ اور تاریخ کا ایسا ذخیرہ دیں کہ جو مسلمان مکاتب فکر کے درمیان مسلمہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جتنا ذخیرہ ہمارے ہاں موجود ہے ہم بالاتفاق اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ یہ جو گستاخی کا عنصر ہے جس کا شور آج کل فرانس میں ہے، کیا آج سے 1 ماہ قبل یہی شور پاکستان میں نہیں تھا؟ کیا وہ گستاخی کرنے والے بھی کوئی فرانسیسی تھے؟ کیا وہ گستاخی کرنے والے اور ہماری مقدسات پر انگلی اٹھانے والے اور زبان درازی کرنے والے کیا وہ انگریز تھے؟ کیا وہ جاپان سے تھے؟ کیا وہ آسٹریلیا سے تھے؟ نہیں تھے، وہ پاکستان سے تھے۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ غیر ہمارے درمیان جنگ اور لڑائی اس کو بڑھانے کے لیے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم تینوں نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا کہ امت مسلمہ میں اس قسم کے واقعات کا مواد اور اس قسم کے واقعات کی بنیادیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ فرانس کی مذمت کر رہے ہیں، فرانس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، فرانس سے آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دنیا میں کوئی قوم آج نہیں جنگ کر سکتی جس کی معیشت کمزور ہو۔ دنیا میں کوئی قوم کسی بھی فکری محاذ پر جنگ نہیں کر سکتی جو علمی طور پر کمزور ہو، جو فکری طور پر کمزور ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ عالم اسلام میں جتنے یونیورسٹیز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں جو مادر علمی ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ درست فرمایا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے عالم اسلام میں اس کا ریشو کیا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اپنے علماء سے اور اپنے مشائخ سے اور آپ سے بھی، کیا ہم نے اس امت مسلمہ کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے؟ نہیں کی ہم نے۔ گستاخی کہیں ہوتی ہے، آگ کہیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے میں ہالینڈ میں تھا، تو میں نے جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا تو میں کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے ٹی وی کھولا تو میں نے دیکھا کہ لاہور میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کس وجہ سے کہ ہالینڈ نے خاکے چھاپے ہیں، اور میں نے جمعہ پڑھایا وہاں پر، میرے پیچھے ایک بڑی تعداد تھی جمعہ پڑھنے والوں کی، کسی نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے یاد تھا کہ ہالینڈ نے یہ خاکے چھاپے ہیں۔ لیکن خاکے چھاپے جا رہے ہیں ہالینڈ میں اور آگ لگائی جا رہی ہے پاکستان میں۔ بالکل ایسی املاک جلائی جا رہی ہیں پاکستان میں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں پاکستان میں، سر پھاڑے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے اظہار محبت کا کہ آپ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچائیں؟ جی بالکل۔ کیا اس موقع پر ہمیں سے مراد، مجھ سے مراد ہماری جو مذہبی شخصیات ہیں، ہمارے جو مسالک ہیں، ہمارے جو سکول آف تھاٹ ہیں، ان کا فرض نہیں بنتا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے جس کی بنیاد پر کبھی امریکہ، کبھی جرمنی، کبھی فرانس، کبھی ہالینڈ، کبھی ڈنمارک ہمارے ہی ذخیروں سے، ہمارے ہی کتابوں سے اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات کو اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ صاحب ہمیں بیٹھ کے کیا میں نے یہ رائے پہلے دی ہے کہ ہمیں اپنے ذخیرہ کی تطہیر کرنا ہوگی۔ اسی ذخیرہ کی بنیاد پر 1 مہینہ پہلے پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی۔
کیا وہ کن کتابوں کے حوالے تھے؟ کیا وہ کتابیں ہمارے ہاں نہیں موجود؟ اب اگر کوئی باہر دنیا میں ہمارے پیغمبر پر، ہماری کتاب قرآن پر، ہمارے دین پر اگر انگشت نمائی کرتے ہیں تو کیا وہ ساری باتیں ہمارے ذخیرہ میں نہیں ہیں؟ میں اپنے دونوں ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جرت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے غیر مستند اور غیر معتبر جو روایات ہیں، جو موضوع احادیث ہیں، اور وہ تفاسیر جن میں رطب و یابس کا مجموعہ ہے، اس کو بیٹھ کے ہم لوگ کیوں نہیں ان سے خلاصی حاصل کر لیتے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اور جو چیزیں امت کی طے شدہ ہیں، آج میں تو نہیں سمجھتا کہ آج کا کوئی شخص اس قابل ہے کہ وہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے یا اس کی تصحیح کی کوشش کرے یا کہے جی کہ میں بڑا اس قابل مجدد ہو گیا ہوں آج کے وقت کا کہ اب میں نے جو ہے بخاری شریف کو صحیح کرنا ہے یا مسلم کو ٹھیک کرنا ہے یا کسی اور کو۔ جو طے شدہ چیزیں ہیں انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے۔